اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو، اے نبی ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے آمنو جو ایمان لائے، و عاملو اور جنہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک۔ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے جن لوگوں نے نیک عمل کیے، انا بے شک لاہم واسطے ان کے جنت ہے، تجری بہتی ہے، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما ہر ایک کو رزقو رزق دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من ثمراتین اس کے پھلوں میں سے، رزق۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کے لیے جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی جنت انہیں عطا کی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں سے ان کو رزق عطا کیا جائے گا، یعنی جب کوئی پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالو کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں پہلے رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، و اوتو اور دیے گئے ہمیں، بھی اس طرح کے متشابہن ملتے جلتے، تو وہ کہیں گے کہ یہ اسی طرح کے پھل ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیے گئے، یعنی وہ ان پھلوں کو دنیاوی پھلوں کے ساتھ ملائیں گے کہ شکل میں یہ تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے دنیا میں پھل کھائے، لیکن جنت کے پھلوں کا تو ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ولاہم اور واسطے ان کے، فیہا بیچ اس کے، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرات جو کہ پاکیزہ ہیں، اور جنت میں ان کے لیے بیویاں ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں، یعنی نہ تو ان کو حیض آتا ہے نہ نفاس، وہم اور وہ، فیہا بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایمان والے اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ایمان والوں کو بتا دیجئے ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جب ان کو ان جنت کے باغات میں سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو اس پھل کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں اس سے پہلے دیا گیا، شکل میں تو وہ پھل ویسے ہی ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ دنیاوی پھلوں کی نسبت بہت زیادہ ہوگا، انسان اس ذائقے کا، اس مزے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا اچھا اور شیریں ذائقہ ہوگا جنت کے پھلوں کا۔ اور ایمان والوں کے لیے جنت میں نیک اور پاکیزہ بیویاں ہیں جنہیں کسی انسان نے نہ چھوا نہ کسی جن و انس نے، دونوں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو کہ ایمان والوں کے لیے ہوں گی، وہم فیہا خالدون اور وہ ایمان والے وہاں اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یستحی شرماتا، ان یہ کہ یضربا بیان کرے، مثلاً مثال، مبعوضۃً مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے اوپر کی کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ یہ کافروں کی بات کا جواب ہے۔ کافر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کلام خود سے گڑھ لیا ہے یا خود سے بنا لیا ہے، اور اس میں اتنی ادنا سی مثال دی گئی ہے، اتنی چھوٹی سی چیز کی، مچھر کی مثال دی گئی ہے۔ اگر یہ کسی عظیم ہستی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اتنی ادنا سی مثال نہ ہوتی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ چاہے چھوٹی مثال بیان کرے یا اس سے بڑی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے یا ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ بے شک، الحق سچا ہے، من ربہم ان کا رب، تو بے شک جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بے شک ان کا رب سچا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بِهَذَا مثلاً اس مثال سے، تو بس جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال دینے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، یعنی کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دی ہے۔ یضل بہ کثیرا، یضل گمراہ کرتا ہے، بہ ساتھ اس کے، بہ
ساتھ اس کے کثیرن بہتوں کو، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں اس مثال سے ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت سو کو، اور جو بہت سے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح کی مثال سے، جبکہ کفر جو ہیں وہ کفر میں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ وما اور نہیں یضل گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے الا الفاسقین سوائے بدکاروں کے، تو اللہ تعالیٰ سوائے بدکار لوگوں کے یعنی جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں ان کے سوا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، یعنی وہ سرکشی میں آ جاتے ہیں، وہ ایسی مثالوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، انسان کی من گڑت کہانیاں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے یہ مثال یا کلام لکھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، جبکہ ایمان والے جو ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دے رہے ہیں۔ اللہ زینا جو لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، من بعد ہی بعد اس کے میثاقہ ہی پختہ کرنے کے بعد، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یعنی وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے، اور اس کے بعد وہ ان احکامات کی پیروی نہیں کرتے، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہ یقطعون اور کاٹ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، ماں اس کو امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی ساتھ اس کے ان یوصلا کہ جوڑا جائے جس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یا جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرواتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت میں اور دنیا میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی جہنم کی سزا دی جائے گی، اور دنیا میں بھی ان لوگوں کو عذاب کیا جائے گا۔ کیفا کیسے تکفرون کفر کرتے ہو تم یا انکار کرتے ہو تم باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے سے تم کیسے انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے، فاحیاکم پھر زندہ کیا اس نے تم کو، ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر اسی کی طرف علیہ اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، یعنی اللہ کے ہونے سے انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا موت کے بعد، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، یعنی ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔